اچھا جی، شروع کرتے ہیں دوستو۔ سب سے پہلے قرآن کے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کے میننگ بولتے ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کو بولتے ہیں قرآن۔ اس کے نا بیسیکلی ایک ذاتی نام ہے اور 55 جو ہے نا وہ صفاتی نیم ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن جو ہے وہ سورۃ مزمل میں پہلی دفعہ، یاد رکھیے گا کہ قرآن جو لفظ ہے نا یہ سورت ہے مزمل، آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں پہلی دفعہ لفظ قرآن یوز ہوا ہے۔ ویسے صفاتی نام اس کے ہیں 55، جو صفاتی نام ہے وہ 55 ہے، ایک اس کا ذاتی نام ہے جی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جیسے کہ کلام اللہ ہے، الکتاب ہے، الفرقان ہے جی، تو یاد رکھیے جی کہ یہ تقریباً 10 اگست 610 میں آغاز ہوا تھا وحی کا، یعنی کہ 10 اگست کو 610 میں پہلی وحی نازل ہوئی ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے سورۃ علق کی 5 آیات نازل ہوئی تھی، پھر دوبارہ جو دوسری وحی نازل ہوئی ہے اس میں سورۃ مدثر کی 4 آیات نازل ہوئی تھی، لیکن اینڈ پہ آپ دیکھیں تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آخری آیت جو ہے کہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آخری آیت سورۃ احزاب کی نازل ہوئی تھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ 610 کے اندر یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور تقریباً جو اینڈ ہو رہا ہے وہ بیسیکلی 632 کا پیریڈ ہے جی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وہی آپ نے الیوم اکملت لکم دینکم ہے جی، یہ 10 ہجری 10 ذی الحج ہے، اپنا 9 ذی الحج جو ہے 10 ہجری کو ہوا تھا جی آخری آیت جو ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اس طرح اس کا پورا جو ٹینیور ہے نا جی 22 سال 5 ماہ اور 14 دن ہے جی، 22 سال 5 ماہ ہے اور 14 دن ہے جی۔ ٹوٹل قرآن کا جو ٹینیور آپ نے یاد رکھنا ہے 22 سال 5 ماہ اور 14 دن ہے جی، اور اس میں کل جو صورتیں ہیں نا وہ آپ یاد رکھیں کہ 114 صورتیں ہیں، کل پارے 30، صورتیں جو ہیں آپ یاد رکھیں کہ جی ہے 114، جن میں آپ دیکھیں 28 جو ہیں وہ مدنی ہیں اور 86 جو ہیں وہ مکی ہیں۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ مدنی صورتوں کی کیا پہچان ہے اور مکی صورتوں کی کیا ہے، کیونکہ آپ نے سمپل ذہن میں رکھیے گا کہ مکی صورتیں جو ہے وہ ایک تو چھوٹی صورتیں ہیں، دوسرا ان میں جو ذکر آیا ہے وہ بیسیکلی کس کا ذکر آیا جی، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں ذکر آیا ہے توحید کا، عذاب کا ذکر ہے، اللہ کی طرف بلایا گیا ہے۔ لیکن جو مدنی صورتیں ہیں وہ بڑی صورتیں ہیں، ان میں سوشل لائف کا ذکر آیا ہے، یعنی کہ مطلب ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو سورۃ بقرہ ہے، سورۃ العمران ہے، سورۃ النساء ہے، نور ہے، یہ جو بڑی صورتیں ہیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے بارے میں کیا آ جاتا ہے جی، کہ آپ ذہن میں رکھیے گا میرے بھائی کہ یہ سوشل سیٹ اپ، کیونکہ مدینہ میں جب سٹیٹ بن چکی تھی تو یہاں پہ یہ سسٹم جو ہے وہ چل نکلا جی کہ مدینہ جو ہے اس کو ایک سٹیٹ کا درجہ جو ہے وہ دیا، تو سوشل سیٹ اپ سارا جو ہے وہ اس کو چلانے کا مطلب ہے کہ حکم ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز، لین دین، کاروبار اور اس کے بعد فیملی لائف، یہ سارا ذکر صورت جو بڑی صورتیں ہیں مدنی صورتوں میں ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور مکی صورتوں میں توحید، شرک اور عذاب الہی کا ذکر زیادہ کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا جی 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 جو ہے وہ مدنی ہے جی۔ پھر اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ پہلی جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ صورت فاتحہ جی ہے، اور 7 منزلیں ہیں قرآن کی۔ کیا کتنی منزلیں ہیں جی؟ 7 منزلیں ہیں جی، 14 سجدے ہیں۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 14 سجدے ہیں، 7 منزلیں ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں
تو رکوع کتنے ہیں جی؟ 500 جو 40 ہیں جی یہ رکوع ہیں جی. اور کل جو حروف مقطعات بولتے ہیں جی، حروف مقطعات یہ 29 ہیں جی. مقطعات وہ حرف ہوتا ہے جس کا میننگ نہ پتہ ہو جی. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میننگ نہیں پتہ حروف مقطعات جیسے الف لام میم ہا میم یا سین، یہ سارے جو لفظ ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کو کیا بولتے ہیں؟ مقطعات. تو 29 مقطعات ہیں جی حروف جو ہیں. اب دوبارہ سن لیں ایک دفعہ کیونکہ ان پہ پورا کویسچن جو ہے وہ بیس کرتا ہے جی. سب سے پہلے آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں، 114 صورتیں ہیں اور 86 مکی ہیں، 28 مدنی ہیں اور 14 سجدے ہیں، 540 رکوع ہیں. اور اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس میں جو پہلی صورت ہے وہ صورت فاتحہ اور آخری صورت ناس ہے جی. اور 29 جو ہیں وہ حروف مقطعات ہیں جی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا جی. اچھا جی اب آگے دیکھیں جی کیا ہوتا ہے. اب ہم نے بات کی حروف مقطعات کی، تو آغاز آپ نے یاد رکھنا ہے پہلی وحی کا آغاز جو ہے وہ اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آخری جو تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. قرآن مجید میں 26 انبیاء کا ذکر ہے جی، 4 مساجد کا ذکر ہے، 4 ہی فرشتوں کا ذکر ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 26 انبیاء ہیں جی، ان کا ذکر آیا ہے، 4 مساجد آ گئی ہیں جی. اور آپ اس طرح دیکھیں کہ 4 مسجدیں ہو گئی اور اس کے بعد 4 ہی جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے فرشتے ہیں جی. 4 مسجدیں، 4 ہی آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے ہیں اور 4 مساجد ہیں جی. سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اگر قرآن میں آ جائے کویسچن کہ سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے تو حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے. لیکن سب سے خوبصورت جو قصہ سنایا گیا ہے وہ حضرت یوسف کا. آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت یوسف کا، اس قصص احسن القصص بولتے ہیں جی، سب سے جو پیارا قصہ ہے وہ بیسیکلی آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے جی. اب اسی طرح آپ دیکھیں جی کہ آگے کچھ کویسچن ہے جی. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت تک 40 حافظ قرآن تھے. تو قرآن کا پہلا حافظ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی ہیں جی. آپ نے یاد رکھنا ہے عثمان غنی جو ہیں یہ اسلام کے قرآن کے پہلے حافظ ہیں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حفاظ جو تھے وہ کتنے تھے جی؟ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کی تعداد 40 تھی. پہلے کاتب وحی خالد بن سعید ہیں جی، ایک صحابی ہیں جی حضرت خالد بن سعید. ان کو پہلا کاتب وحی بولا جاتا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے ان کو پہلا کاتب وحی بولتے ہیں جی. حضرت خالد بن سعید کو پہلا کاتب وحی جو ہے وہ بولا جاتا ہے جی. اچھا جی یہ سمجھ آ گئی جی. اس کے بعد آپ دیکھیں جی آگے ایک سورت ہے جی جس کو بولتے ہیں ام القرآن، باب القرآن، فتح القرآن. یہ یاد رکھیے گا یہ ٹائٹل جو ہے ام القرآن، باب القرآن اور فتح القرآن. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے 3 ٹائٹلز بیسیکلی
बाबुल कुरान, उम्मुल कुरान, ये सूरत फातिहा के हैं जी। और सबसे पहली सूरत नाज़िल होने वाली उसको क्या बोलते हैं जी? सूरत फातिहा जो है, ये उम्मुल कुरान, बाबुल कुरान, ये सारे टाइटल जो है वो इसी सूरत के जी। एक सिर्फ मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, मैं 1 मिनट में आया जी। अच्छा जी, अब देखते हैं जी, हम ना कुरान जीत की कुछ सूरतों के टाइटल्स हैं जी, उनको हमने देखना है। तो आप देखें कि हमने किया बाबुल कुरान, फतहुल कुरान और उम्मुल कुरान किसे बोला जाता है जी? ये सूरत फातिहा को बोलते हैं जी। तो इसी तरह आप देखेंगे कि जी कुरान का कल्ब जो है, दिल किसी सूरत को मानते हैं जी, तो वो आपने याद रखना है, वो सूरत यासीन को बोलते हैं कल्बुल कुरान। याद रखिएगा कि कल्बुल कुरान जो है वो किस सूरत को नाम दिया गया है? वो बेसिकली कहते हैं कल्बुल कुरान और रूहुल कुरान। रूहुल कुरान, ये दोनों आपने टाइटल याद रखने हैं। ये सूरत यासीन है जी, सूरत यासीन के टाइटल याद रखिएगा। इसी तरह आप देखें तो जो जामिउल कुरान बेसिकली सहाबी हैं जी, उनको नाम दिया गया है जामिउल कुरान। वो हज़रत उस्मान गनी जो है ना, उनका टाइटल है जी जामिउल कुरान, क्योंकि आपको पता है कुरान को एक एक्सेंट पे जमा करने वाले। आपने याद रखना है कि कुरैशी जो आप याद रखिएगा कि हज़रत उस्मान गनी थे, उन्होंने कुरान को कुरैशी एक्सेंट पे जो है वो जमा किया था। आपने याद रखना है कि हम उसको बोलते हैं जामिउल कुरान का टाइटल जो है वो ज़हन में रखिएगा जी, हज़रत उस्मान गनी हैं जी। इसी तरह आप देखें जी कुछ सूरतों के और आपके नाम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप याद रखें कि एक ऐसी सूरत जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है, उसका नाम है सूरतुन नमल। दो दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है। सूरत तौबा में 1 दफ़ा भी बिस्मिल्लाह नहीं है, तो ये भी आपने याद रखना है जी। और खातून के नाम से जो सूरत है ना जी, वो सूरत मरियम है जी। आप याद रखिएगा, सूरत मरियम हज़रत मरियम के नाम से है जी। औरत के नाम से जो सूरत आई है वो सूरत मरियम है जी। आप याद रखें, सहाबी का जिक्र हज़रत ज़ैद बिन हारिस का आया है जी। कुरान में जो जिक्र आया है किसी सहाबी का, हज़रत ज़ैद बिन हारिस। तो उर्दू में जो पहला तर्जमा हुआ, पर्शियन में तो आपको पता है शाह वलीउल्लाह ने किया था, उर्दू में इनके बेटे शाह रफ़ीउद्दीन ने किया जी। दीन ने किया। और बामुहावरा तर्जमा जो है ना जी, ये शाह अब्दुल कादर ने किया जी। तो दोनों बेटे आप देखें, शाह वलीउल्लाह ने पर्शियन में किया था जी। इसके बाद आप देखें जी आगे मज़ीद जो है डिस्कस करते हैं। आपने याद रखना है जी कि सूरत का मतलब बेसिकली क्या होता है? निशानी का, बुलंदी का। हर बाब को सूरत का नाम दिया गया है। तो आप याद रखें जी, सबसे लंबी सूरत है सूरत बकरा। कुरान की सबसे लंबी सूरत कौन सी है जी? सूरत बकरा है जी। आपने याद रखना है, सूरत बकरा जो है ये कुरान की सबसे लंबी सूरत आती है जी। और सबसे छोटी सूरत सूरत कौसर है। अब आप देखें तो आपने याद रखना है कि जो
نزول کے اپنا جو ہے نا کہ یہ نزول کے اعتبار سے جو ترتیب ہے نا اس میں 87 نمبر پہ آتی ہے سورۃ بقرہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تو ترتیب توقیفی ہے، ایک توقیفی ہے، آپ نے یاد رکھیے گا کہ ایک ترتیب ہے جی ترتیب نزولی، یعنی جیسے یہ نازل ہوئی تھی، اسی طرح ایک ہے ترتیب توقیفی۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے جی؟ یہ سمجھ لیجئے گا کہ جیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اس کو بولتے ہیں ترتیب نزولی، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کو کیا اس ترتیب کو بولتے ہیں ترتیب توقیفی۔ تو آپ نے یاد رکھے سورۃ بقرہ اب جس ترتیب میں ہے وہ ترتیب توقیفی ہے، نمبر 2 پہ آتی ہے جی، لیکن نزولی اعتبار سے یہ 87 نمبر پہ ہے جی، کیونکہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نزولی اعتبار سے سورۃ علق پہلی سورت جو ہے وہ مانی جاتی ہے، اور نزولی اعتبار سے آخری سورت جو ہے وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی کہ سورۃ نصر جو ہے وہ بیسیکلی آخری سورت مانی جاتی ہے نزولی اعتبار سے۔ لیکن توقیفی اعتبار سے سورت آپ یاد رکھیں کہ سورت جو ہے وہ اپنا سورۃ فاتحہ نمبر 1 پہ آ رہی ہے اور آخر میں سورۃ ناس آ رہی ہے، یعنی توقیفی اعتبار جو بھی ریسنٹ ہے اس میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ الناس، یعنی نمبر 1 پہ سورۃ فاتحہ اور نمبر لاسٹ پہ جو ہے وہ سورۃ ناس ہے، لیکن نزولی اعتبار سے سورۃ علق، اور آپ یاد رکھیے گا کہ آ جاتی ہے سورۃ نصر جو ہے وہ اینڈ پہ آئے گی۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ آپ نے یاد رکھنا جی کہ یہ تھوڑا سا ذہن میں نزولی اعتبار سے اور توقیفی اعتبار سے آپ جو ہے ذہن میں رکھیں گے جی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، سورۃ کوثر جو ہے وہ موجودہ ترتیب میں یعنی کہ توقیفی اعتبار میں نمبر 108 پہ آتی ہے۔ سورۃ کوثر جو ہے انا اعطیناک الکوثر جو ہے وہ نمبر 108 پہ آ رہی ہے، لیکن ترتیبی نزول میں یہ نمبر 15 میں ہے جی، یعنی کہ نزولی اعتبار سے یہ نمبر 15 صورت آ رہی ہے جی، اور جو توقیفی اعتبار میں اس کا نمبر ہے 108۔ اب آپ دیکھیں جی آگے، سب سے لمبا نام کس سورت کا ہے تو اس کو ہے سورت بنی اسرائیل۔ نزولی اعتبار سے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سورت علق ہے اور آخری سورت نصر ہے جی نزولی اعتبار سے، لیکن سورت فاتحہ جو ہے وہ توقیفی اعتبار میں پہلی سورت ہے اور سورت ناس آخری ہے جی۔ اسی طرح آپ دیکھیں جی آگے، سورت مزمل ایک واحد سورت ہے جی، جس کا ایک پورشن جو ہے مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا جی، سورت مزمل۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جی آگے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں نا وہ جو مکمل نازل ہوئی ہیں ان میں آپ دیکھیں سورۃ الانعام ہے، سورۃ لاب ہے، سورۃ نصر ہے، سورۃ کوثر، فلق، اخلاص اور سورۃ الناس۔ 7 صورتیں جو ہیں وہ بیسیکلی آپ نے یاد رکھنا ہے مکمل نازل ہوئی تھی جی، اور آپ یاد رکھیے گا ثلث القرآن، یہ ایک ٹائٹل ہے جی، ثلث القرآن، یہ سورۃ اخلاص کا ہے جی، سورۃ اخلاص اس کو بولتے ہیں ثلث القرآن، یعنی کہ 3 دفعہ پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے جی۔ عروس القرآن، یا زینت القرآن بھی بولتے ہیں جی، زینت القرآن یہ بھی سورت ہے رحمان ہے جی، سورت رحمان کو کیا بولتے ہیں؟ عروس القرآن یا
زینت القرآن، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زینت القرآن یا عروس القرآن آ جائے تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ صورت کون سی ہے جی۔ اس کے بعد صورت بقرہ گائے کے نام سے ہے جی۔ فستات القرآن، فستات بیسیکلی کوہان کو بولتے ہیں جی، اونٹ کی کوہان جو ہوتی ہے اس کے بارے میں آتا ہے۔ فستات القرآن صورت بقرہ کو بولا جاتا ہے جی، آپ نے یاد رکھنا ہے صورت بقرہ کو فستات القرآن۔ اس کے بعد آپ دیکھیں صورت بقرہ میں وہ کہتے ہیں کہ کن غزوات کا ذکر ہے، تو آپ نے یہ یاد رکھا، صورت بقرہ کہہ رہا ہوں، صورت آل عمران میں، آل عمران اس میں ذکر آتا ہے جی غزوہ بدر اور غزوہ احد کا۔ یہ دو بڑے اہم کوسچن ہے جی صورت آل عمران میں، غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر آیا جی، تو یاد رکھیے گا یہ بڑا اہم کوسچن ہے جی۔ ایک صورت ہے جی صورت مائدہ جس میں تیمم کا ذکر آیا جی، تو آپ نے یاد رکھیں کہ یہ کمپلیٹ تو ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جی، لیکن اس صلح حدیبیہ کے بعد ہوئی ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ وضو اور تیمم کا ذکر جو ہے وہ 4 ہجری ہے، اور وہ صورت مائدہ میں ہی اس کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے جی۔ تو آپ یاد رکھیں کہ قلب القرآن، فستات القرآن یہ ہو گیا جی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن کی کس صورت میں منو سلوہ، یہ صورت الاعراف میں ذکر آتا ہے جی، منو سلوہ کا زیادہ ذکر جو ہے وہ صورت الاعراف میں ہے جی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جی آگے مال غنیمت کا جو ذکر ہے وہ صورت الانفال میں ہے جی۔ مال غنیمت جو ہے وہ مال جو آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں مطلب ہے کہ مسلمانوں کو جنگ سے حاصل ہوتا تھا، اس کو بولتے ہیں مال غنیمت۔ یہ صورت الانفال ہے جی، اس میں اس کا ذکر ہے صورت الانفال۔ تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ مال غنیمت کا ذکر کہاں پہ آیا جی؟ آیت الکرسی آپ کو پتہ ہے صورت بقرہ میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک ہوا تھا 9 ہجری میں، اور کچھ لوگوں نے اس غزوے میں شرکت نہیں کی تھی اپنے مالی معاملات کو بچانے کے لیے، ان کے لیے وعید آئی ہے صورت توبہ میں۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صورت توبہ میں وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو حصہ نہیں لیتے ہیں، کس میں جی؟ کہ جو حصہ نہیں لیتے ہیں جنگ میں۔ 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوا تھا، جن لوگوں نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا، بہانے بازی سے نکل گئے، ان لوگوں کے لیے وعید جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہاں پہ آتی ہے جی؟ وہ وعید ان کے لیے آئی تھی بیسیکلی صورت توبہ میں۔ تو آپ کہتا ہے کہ یہ صورت جو ہے اس میں وعید زیادہ ہے، اس وجہ سے بسم اللہ کا آغاز جو ہے یہاں پہ اس کا سٹارٹ بسم اللہ سے نہیں ہو رہا جی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جی آگے زمین آسمان 6 دنوں میں بنے تھے، تو یہ صورت یونس میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان بنائے ہیں، تو اس کا کہاں پہ ذکر آ رہا ہے جی؟ صورت یونس۔ آپ نے یاد رکھیے گا کہ 6 دنوں میں آسمان اور زمین جو ہے وہ بنائے گئے، اس کا ذکر جو ہے وہ کہاں پہ آ رہا ہے جی؟ وہ بیسیکلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ ذکر آ رہا ہے یہاں پہ صورت یونس میں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اچھا جی آگے آپ دیکھیں صورت یوسف جو ہے
کیسر القصص حضرت یوسف کا قصہ قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں تو آگے آ جاتا ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں، آپ کہتا ہے اس کا ذکر جو ہے وہ صورت ہجر میں آیا جی۔ شہد کی مکھی کے نام سے جو صورت ہے اس کا نام ہے صورت نحل۔ چیونٹی کے سے آپ کو پتہ ہے کہ چیونٹی نال جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ شہد کی مکھی کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو جو چیونٹی والی ہے وہ صورت نمل ہے جی۔ معراج کا ذکر صورت بنی اسرائیل اور صورت نجم میں آ جاتا ہے جی۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا وہ صورت کہف میں آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر کا پورا مطلب ہے کہ ایک سٹوری ہے جی، جس واقعے کا ذکر ملتا ہے وہ صورت کہف میں ہے جی۔ پھر آپ دیکھیں انبیاء کے نام سے نا 6 صورتیں ہیں، یہ بڑا اہم کویسچن ہے جی۔ آپ دیکھیں تو صورت یونس ہے جی، ہود ہے، محمد ہے، صورت یوسف ہے جی۔ تو آپ یاد رکھیں کہ صورت یوسف، ابراہیم ہے جی، اور اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ آخری جو ہے وہ صورت نوح ہے جی۔ تو یہ 6 انبیاء کے نام سے صورتیں ہیں جی قرآن کی۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے یونس ہے، صورت ہود ہے، صورت محمد ہے، صورت یوسف ہے، صورت ابراہیم ہے، صورت نوح ہے جی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جی آگے اس کا آپ دیکھیں صورت انبیاء میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ صورت انبیاء آپ نے یاد رکھنا ہے، صورت انبیاء میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو کیا کر دیا گیا جی۔ اور آپ کو پتہ ہے ارکان اسلام سے رکن اسلام کے نام پہ کس صورت کا نام ہے جی؟ صورت حج ہے جی۔ اور آپ یاد رکھیں صورت نور ہے جی۔ صورت نور میں عورتوں کو کیا کیا گیا جی؟ ان کو کہا گیا کہ وہ اپنی خوبصورتی کو، زیب و زینت کو چھپا کے رکھیں۔ صورت نور میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ کی برات، ان کی پاک دامنی کی جو ہے کہ وہ خبر آئی ہے صورت نور میں۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ صورت نور جو ہے یہ نازل ہوئی تھی 5 ہجری غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے جی۔ تو آپ یاد رکھیں جی آگے تو مکڑی جو ہے نا، مکڑی کے نام سے جو صورت ہے اس کا نام ہے صورت عنکبوت۔ عنکبوت جو ہے یہ مکڑی کے لیے ہے جی۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آگے جو آ جاتا ہے جی کہ ایک اہل روم کے لیے ہے جی صورت روم ہے جی۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کسی قوم کا ذکر آیا ہے تو اہل روم کا ذکر آیا ہے، تو اس وجہ سے آپ یاد رکھیں کہ وہ صورت روم میں ذکر آیا جی۔ ایک ایسے پرسنالٹی ہے جی جو نبی تو نہیں ہے لیکن ان کے نام سے صورت ہے، تو صورت لقمان، یہ بھی یاد رکھیے گا 6 انبیاء کے نام پہ ہیں، اور ایک ایسی پرسنالٹی جو نبی تو نہیں ہے لیکن ان کے نام پہ کیا ہے جی؟ صورت ہے جی۔ تو آپ دیکھیں معجزہ شق القمر جو ہے یہ صورت قمر میں اس کا ذکر آتا ہے جی۔ اور آپ یاد رکھیں نماز جمعہ میں حضور کی کون سی صورت کی تلاوت فرماتے تھے؟ صورت جمعہ کی۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ احمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 دفعہ نام محمد آیا ہے اور یہ 1 دفعہ احمد آیا، اور یہ صورت صف میں آیا ہے جی۔ صورت صف ہے جی بیسیکلی، آپ یاد رکھیے گا صورت صف میں
ذکر آیا ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہے اپنا احمد. اور آپ یاد رکھیں جی کہ آگے آپ دیکھیں تو آ جاتا ہے جی کہ سورۃ لہب میں ابو لہب کے لیے بد دعا کی گئی تھی، اور آپ نے یاد رکھا ہے کہ کس سورت کی نزول پر ان کی اپنی موت کی خبر ملی تو وہ سورۃ نصر تھی. یعنی آپ کی وفات سے تقریباً جو ہے وہ 3 ماہ بعد، یعنی وفات سے 3 ماہ بعد یا اپنا وصال سے جو ہے کہ نزول کتنا عرصہ بعد حضور کا وصال ہوا ہے، وہ 3 ماہ بعد ہے. یعنی سورۃ نصر نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد 3 ماہ بعد جو ہے وہ آپ کی وفات ہو جاتی ہے. بس یہ دیکھیں جی کہ آگے جو ہے نا کہ کچھ منازل ہیں جی، اور مطلب ہے کہ قرآن کی منزلیں ہیں. میں جسٹ آپ کو پڑھ دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی جو پہلی منزل ہے وہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہو کے سورۃ نساء تک جاتی ہے. آپ نے یاد رکھیں کہ فاتحہ سے سورۃ نساء جو ہے نا اس تک جائے گی. پہلی منزل پر ختم ہو جاتی ہے جی. تو آپ دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ سے سورۃ نساء. یہ دیکھیں جی کہ سورۃ نساء یہ پہلی منزل ہے جی قرآن کی. اب آپ دیکھیں کہ دوسری منزل جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ دوسری منزل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے سورۃ مائدہ سے شروع ہو کے سورۃ توبہ تک جاتی ہے جی. مائدہ سے شروع ہو کے توبہ تک یہ دوسری ہو گئی جی. اب تیسری منزل آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ جاتی ہے یونس سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ نحل تک جاتی ہے جی. تیسری جو ہے وہ سورۃ یونس سے لے کے سورۃ نحل. اب چوتھی منزل آپ دیکھیں تو وہ کون سی ہے جی؟ چوتھی منزل سورۃ بنی اسرائیل سے شروع ہو کے سورۃ فرقان تک. سورۃ بنی اسرائیل سے شروع ہو کے سورۃ فرقان تک جاتی ہے جی. وہ یاد رکھیے گا چوتھی منزل ہے. پھر پانچویں منزل ہے سورۃ شعراء سے لے کے سورۃ یاسین تک. یہ پانچویں ہو گئی جی. اب چھٹی منزل کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تو چھٹی منزل کا آغاز سورۃ صف سے ہوتا ہے اور سورۃ حجرات تک جاتی ہے جی. سورۃ صف سے سورۃ حجرات یہ چھٹی ہو گئی جی. اور لاسٹ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آخری منزل جو ہے 7ویں منزل سورۃ کاف سے لے کے سورۃ ناس تک جاتی ہے جی. تو یہ یاد رکھیے گا جی، سورۃ کاف سے لے کے سورۃ الناس تک جائے گی جی. یہ لاسٹ منزل ہے 7ویں. تو یہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں جی، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اس طرح پوچھ سکتا ہے جی کویسچن میں. سب سے پہلے جو ترجمہ ہوا ہے قرآن مجید کا وہ لیٹن لینگویج میں ہوا تھا. آپ نے یاد رکھنا ہے لاطینی زبان. لاطینی زبان میں نا قرآن کا ترجمہ ہوا ہے جی. یہ 1143 میں ہوا تھا. لیکن سب سے پہلے جو پرشین میں ترجمہ کیا تھا، فارسی میں ترجمہ کیا تھا، حضرت سلمان فارسی نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کیا تھا جی پرشین میں. شاہ ولی اللہ نے فارسی میں کیا تھا جی، آپ نے یاد رکھے. اور ان کے بیٹوں شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے جو ہے وہ آگے ترجمہ کیا تھا اردو میں. تو اب آپ دیکھیں
جو مارٹن لوتھر ہے نا جی، آپ کو پتا ہے مارٹن لوتھر ایک بہت بڑا نام ہے جی، اس نے لوتھر یہ بندہ جو ہے اس میں جرمن میں ترجمہ کیا تھا مارٹن لوتھر نے جی۔ تو آپ نے یاد رکھیے گا مارٹن لوتھر جو ہے وہ جرمنی لینگویج میں جو ہے وہ ترجمہ کرتا ہے جی۔ سندھی زبان میں پہلا ترجمہ جو کیا گیا تھا وہ بیسیکلی عزیز اللہ مغلوی نے کیا تھا جی۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بنگالی زبان میں ترجمہ ہوا تھا مولانا عباس علی نے ترجمہ کیا جی۔ اور پہلا جو برصغیر میں فارسی ترجمہ ہے وہ شاہ ولی اللہ نے کیا ہے جی۔ شاہ رفیع الدین نے 1876 میں پہلا ترجمہ جو ہے وہ کیا تھا جی۔ آپ نے یاد رکھنا ہے 1876 میں بابا اردو مولوی عبدالحق کے مطابق جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا تھا بیسیکلی شاہ رفیع الدین نے۔ اور شاہ عبد القادر کا ترجمہ جو ہے یہ 1205 ہجری یعنی بعد میں شاہ عبد القادر جو ہے دوسرا ترجمہ قرآن کا جو اردو میں ہوا ہے وہ شاہ عبد القادر نے کیا جی۔